حامدن و مسلین این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ ساس بہو کی لڑائی ہر گھر کا قصہ ہے۔ ساس جب پاور میں ہوتی ہے تو وہ بہو کو کھڈے لائن لگائے رکھتی ہے، اور جب بہو طاقت میں آتی ہے تو وہ ساس سسر کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ پھر ایسے میں طاقتور بہوؤں کی طرف سے ہمارے پاس بھی سوال آ جاتا ہے کہ جی کیا ساس سسر کی خدمت کرنا بہو کا شرعی فریضہ ہے؟ یہ شرعی مسئلہ پوچھنا نہیں ہوتا، بلکہ ساس سسر کو گھر سے باہر کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے عدل ایک مفتی کا بھی فرض ہے۔ ایسے میں جب جواب دیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سوال یوں نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو، بلکہ سوال یوں کرنا چاہیے کہ آپ کے شوہر کے گھر میں آپ کے ساس سسر کی پاورز اور رائٹس کیا ہیں، اور اس وقت ضروری ہوتا ہے ان دو انتہاؤں کے بیچ میں توازن رکھنا۔ ایک انتہا پہ ساس سسر، ایک انتہا پہ بہو۔ توازن رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں کی پاورز کو بیان بھی کریں اور کمپیئر بھی کریں۔ تو آج کی ہماری یہ نشست ساس سسر کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ ساس سسر کا پہلا حق، پہلی پاور مطاع ہے۔ ساس سسر نے ماننا نہیں ہے، بلکہ اپنے بیٹے سے اپنا ہر حق منوانا ہے اور ان سے اپنی خدمت کرانا ہے۔ لہذا ساس سسر مطاع اور مخدوم ہیں، مطیع اور خادم نہیں ہیں، جبکہ بہو اپنے میاں کی مطیع ہیں، اطاعت گزار ہیں، اطاعت کرنے والی ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے فالصالحات قانتات، نیک بیویاں اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو حکم دیا جاتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس حد تک اطاعت ہے۔ لہذا مان کے چلنا، شوہر کی مان کے چلنا، یہ بیوی کا فرض ہے، ساس سسر کا یعنی میاں کے والدین کا فرض نہیں ہے۔ اس میں بھی ساس سسر اوپر۔ نمبر 2، بہو کی گستاخی بدزبانی سے تنگ آ کے دین اسلام ساس سسر کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو مجبور کر سکتے ہیں بہو کو طلاق دینے پر۔ جامع ترمذی سنن ابو داود کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کانت تحتی امرأۃ احبها وکان ابی یکرہها، کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی لیکن میرے والد کو ناپسند تھی۔ انہوں نے مجھے حکم دیا بحیثیت سسر کے، بہو کے سسر کے اور بحیثیت میرے باپ کے، مجھے کہا طلقہ، طلاق دو اس کو مت رکھو گھر میں۔ فابیت، میں نے انکار کیا، میں طلاق نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بلاتے ہیں اور ان سے فرماتے طلقہ، تمہارے ابا نے جب تمہیں حکم دیا ہے تمہارا کام ہے ماننا،
طلاق دو، طلاق دے دی۔ کچھ اسی طرح کا مسئلہ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ وہ واقعہ ایک ان رجلا اتی ابا دردہ، ایک شخص حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری والدہ میری بیوی کو پسند نہیں کرتی اور میری والدہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا کہ تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے، اوپر ہے، تمہیں یہ کرنا ہو۔ پاور نمبر 3، شوہر کی کمائی بیوی کے ہاتھ میں امانت ہے۔ اپنے شوہر کے پیسے اور اپنے شوہر کی چیزیں شوہر کی اجازت کے بغیر وہ خرچ نہیں کر سکتی۔ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ امانت ہے۔ خرچ وہ کر سکتی ہے جو جلدی خراب ہونے والی ہوتی ہے، جیسے روٹی ہو گئی، کھانا ہو گیا، اس کے علاوہ ہر چیز اس کے پاس امانت ہے۔ لیکن ساس سسر کے پاس، یعنی اس کے میاں کے والدین کے پاس جو اپنے بچے کے پیسے ہوں تو اس پہ مالکانہ حق رکھتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو ان کو تو وہ اجازت کے بغیر خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، حدیث۔ اور صحاح ستہ کی 4 کتابوں کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس میں یہ بھی فرمایا ان اولادکم من کسبکم یا ان ولدکم من کسبکم، کہ تمہاری جو اولاد ہے یہ بھی تمہاری کمائی ہے۔ اولاد کی کمائی میں سے والدین اگر ضرورت ان کو ہو تو وہ اجازت کے بغیر خرچ کر سکتے۔ اگلی پاور، گھر میں جو کچھ آ رہا ہے سب سے پہلے بیوی نہیں، سب سے پہلے بچے نہیں، بلکہ سب سے پہلے والدین، سب سے پہلے ساس سسر۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں جہاں عبادت میں اللہ سب سے پہلے، بندگی میں بندگی صرف اللہ کی، تو عبادت کس کی کرنی؟ صرف اللہ کی۔ اللہ عبادت میں سب سے اوپر، معبود صرف اللہ۔ لیکن خدمت خلق میں سب سے ٹاپ پہ کون؟ والدین۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، پوری آیت ہے سورہ اسراء کی۔ تو بوڑھے والدین صلہ رحمی میں، خدمت خلق میں سب سے اوپر، سب سے پہلے۔ انشکر لی ولی والدیک، اللہ فرما رہے میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے شکر گزار بنو۔ تو شوہر کی کمائی میں سب سے پہلے حق اور سب سے پہلے مستفید ہونے والے کون؟ والدین یا ساس سسر۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ کسی جنگل سے گزر رہے تھے، شدید بارش ہوئی، پناہ لینے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ شدید دھند اور طوفانی ہواؤں کی وجہ سے پہاڑ سے ایک چٹان گرا اور وہ چٹان نے آ کے اس غار کا منہ بند کر دیا۔ جو اندر 3 لوگ تھے ان کے پاس تو کوئی راستہ نہیں تھا یہاں سے نکلنے کا، مرنا ہی تھا، سامنے موت تھی۔ اس لیے تینوں نے کہا کہ جی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کسی بڑے اچھے کام کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جو سب سے پہلے جس نے دعا کی وہ دعا یہ کی کہ اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے ہمیشہ ایک عمل کی بڑی پابندی کی اور پوری زندگی کی ہے، اور وہ یہ کہ میری بھیڑ بکریاں میں صبح لے کے جاتا تھا، شام کو میں واپس لے کے آتا تھا، دودھ دھوتا تھا، اور سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا تھا، اس کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے دیر ہو گئی اور دیر سے جب میں واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلے میں والدین کے سرہانے کھڑا رہا
اور ان کے اٹھنے کا انتظار کیا. میرے بچے چیختے رہے کہ جی ہم بھوکے ہیں. میں نے کہا نہیں، سب سے پہلے والدین. اور میں نے ان کو اٹھایا اس لیے نہیں کہ انہیں تکلیف نہ ہو، اور اس حال میں میری صبح ہو گئی. اور جب وہ اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پلایا. اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ کچھ کیا ہے، اور سب سے پہلے میں نے اپنے والدین کو جو رکھا ہے یہ تیری رضا کے لیے رکھا ہے، تو اے اللہ یہ مشکل تو میری ختم کر دے. یہ دعا کی، اور وہ چٹان غار کے منہ سے اتنا ہٹا کہ انہیں آسمان نظر آ گیا. پھر دوسرے نے دعا کی، تیسرے نے دعا کی. تو اس حدیث میں بھی ہے کہ بڑی نیکی کیا ہے؟ صرف والدین کی خدمت کرنا نہیں، بلکہ والدین کو سب سے اوپر رکھنا اور سب سے پہلے رکھنا. یہ رائٹ ہے. یہ جو مسلم گھرانہ ہے نا، مسلم گھرانے میں سب سے زیادہ پاور رکھنے والے، سب سے زیادہ رائٹس رکھنے والے، وہ یہ جو بہو کہتی ہے نا ساس سسر، تو یہ ساس سسر کی پاور سب سے زیادہ ہے. لیکن یہ باتیں ہیں ضابطے کی باتیں. گھر ضابطوں کی بنیاد پہ نہیں چلتا. ضابطوں کی بنیاد پہ اگر گھر چلائیں تو گھر ٹوٹے گا. ساس طاقتور ہوگی تو بہو کو دبائے گی، بہو طاقتور ہوگی تو ساس کو دبائے گی. گھر رابطے پہ چلتا ہے. جیسے ضابطہ یہ ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کی کفالت والدین کا فرض نہیں ہے، لیکن ماں پھر بھی خدمت کرتی ہے، باپ پھر بھی خرچہ کرتا ہے. اور خرچہ یہاں تک کہ بالغ ہونے کے بعد بجائے ان سے کمائی کرانے کے خود کمائی کرتا ہے، اور بچوں کی اعلیٰ تعلیم پہ، اور بچوں کی شادیوں پہ، اور بچوں کی ڈیمانڈز پہ وہ اپنی کمائی لگاتا ہے. حالانکہ یہ اس کا فرض نہیں ہے. کبھی وہ مسئلہ مفتی صاحب سے نہیں پوچھتا، اس لیے کہ یہاں ضابطہ نہیں، رابطہ ہے. باپ اور بچوں کے درمیان رابطہ، ماں اور بچوں کے درمیان رابطہ. یہ شوہر اور بیوی کے